آخری چٹان ایک اور کوشش، قسط نمبر 39۔ ناصر کی وفات کی خبر ملتے ہی سلطان نے طاہر اور عبد الملک کو بلا کر نئے خلیفہ ظاہر کی عادات و خصائل کے متعلق چند سوالات پوچھے۔ طاہر نے سلطان کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ظاہر سے صرف ایک بار ملا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ایک کمزور آدمی ہے لیکن بدتنیت نہیں۔ وہ اپنے باپ کی طرح تاتاریوں کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے مدت سے جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ عالم اسلام کے اتحاد کا بہت حامی ہے۔ جہاں تک خیالات کا تعلق ہے، وہ اپنے باپ کی ضد ہے، لیکن وہ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے والوں میں سے نہیں۔ تاہم بغداد میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا ہو تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، میرے خیال میں تم دونوں اس کے لیے بہترین مشیر بن سکتے ہو۔ اگر میں تمہیں ایلچی بنا کر اس کے پاس بھیجوں تو وہ یقیناً تمہاری باتوں پر توجہ دے گا۔ بغداد میں تاتاریوں کا اثر و رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اور بغداد کی غیر جانبداری کے باعث اہل مصر اور شام ہمارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ تم بغداد جاؤ، خلیفہ ظاہر کو تاتاریوں کے خلاف تمام اسلامی ممالک کی رہنمائی کے لیے آمادہ کرو۔ یقین دلاؤ کہ جب تک میں زندہ ہوں تاتاریوں کی ساری توجہ اپنی طرف مبذول رکھوں گا۔ اگر وہ چاہیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بغداد میں تمام اسلامی ممالک کی افواج اکٹھی کر سکتے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ جس دن ہم بغداد، مصر، عرب اور شام کی افواج کے ساتھ تاتاریوں پر حملہ کریں گے، اسی دن ہندوستان میں ہمارا حلیف سلطان التمش تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ ایران، ترکستان اور خراسان کے عوام جو اب تک دبے ہوئے ہیں، اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مجھے اب یہ احساس ہوا ہے کہ مجھے اعانت کے لیے کسی کے پاس جانے کی بجائے یہاں رہ کر اپنا فرض پورا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس بے سر و سرمانی کی حالت میں چند برس تاتاریوں کے ساتھ لڑتا رہا تو مجھے یقین ہے کہ مسلمان میری امداد کے لیے ضرور آئیں گے۔ چند دنوں تک آذربائیجان سے 10-15 ہزار اور سپاہی میرے ساتھ آ ملیں گے۔ فوج کی اتنی تعداد کے ساتھ میں کم از کم انہیں 2 برس اور پریشان کرتا رہوں گا۔ اس عرصے میں تم سارے عالم اسلام کو جگا سکتے ہو۔ ہم تیار ہیں۔ طاہر اور عبد الملک نے یک زبان ہو کر کہا۔ سلطان نے کہا، مبارک کو میرے پاس رہنے دو، وہ صرف ایک سپاہی ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد طاہر اور عبد الملک بغداد پہنچ چکے تھے۔ خلیفہ ظاہر نے ان کی آمد سے بے خبر ہوتی انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پہلی ملاقات کے بعد طاہر نے جلال الدین کے نام جو خط لکھا اس کا مفہوم یہ تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ محلب جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار تھا، خلیفہ سے ہماری ملاقات کے بعد روپوش ہو چکا ہے۔ خلیفہ نے فوج کی تنظیم کا کام عبد الملک کے سپرد کر دیا ہے اور میرے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کا ایلچی بن کر شام، مصر، عرب، مراکش اور اندلس جاؤں۔ میں کل ہی سے روانہ ہو جاؤں گا۔ حج چونکہ قریب تھا، اس لیے عبد الملک نے طاہر کو مشورہ دیا کہ تم سب سے پہلے مکہ جاؤ، وہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوں گے اور تمہارے لیے جہاد کی تبلیغ کا بہترین موقع ہوگا۔ اس کے علاوہ راستے میں تم اپنے گھر بھی جا سکو گے۔ ایک دن شام سے کچھ دیر پہلے زید ایک خوبصورت بچے کو اٹھائے نخلستان سے باہر کھلی فضا میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اسے کچھ فاصلے پر ایک سوار سرپٹ آتا ہوا دکھائی دیا۔ زید چند قدم آگے بڑھ کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ سوار نے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور چہرے سے آہنی نقاب سر کر اوپر کر دیا۔ زید نے طاہر طاہر کہتے ہوئے بھاگ کر ایک ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی پاگ پکڑ لی۔ بچہ اس غیر متوقع ہلچل سے گھبرا کر ایک لمحے کے لیے منہ بسورنے کے بعد بلک بلک کر رونے لگا۔ زید نے جلدی سے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر اسے تھپکتے ہوئے کہا، واہ، اپنے ابا کو دیکھتی میری شکایت شروع کر دی، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھوڑے سے اتر کر اسے چپ کیوں نہیں کرواتے؟ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور اس کی طرف غور سے دیکھنے کے بعد اس کی چمکتی ہوئی زرہ پر ہاتھ مارنے لگا۔ میں گھر خبر دیتا ہوں۔ زید نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور نخلستان کی طرف بھاگنے لگا۔ طاہر نے آہستہ آہستہ چند قدم نخلستان کی طرف اٹھائے اور پھر رک کر بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ بچہ اب زرہ سے توجہ ہٹا کر خود کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ طاہر نے سر جھکا دیا۔ بچے کے ننھے ننھے نرم اور خوبصورت ہاتھ اس کے گالوں سے لگے۔ اس کے دل میں ایک لطیف اور خوشگوار دھڑکن پیدا ہوئی اور اس نے بچے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی ساری توجہ اور محبت سمٹ کر بچے کے ننھے معصوم اور خوبصورت چہرے پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بے اختیار اس کے گالوں، اس کے ہونٹوں، اس کی پیشانی اور اس کی آنکھوں پر بوسے دے رہا تھا۔ میرا بیٹا، میری زندگی، میری روح۔ طاہر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھر کے دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اگر آپ نے چند دن اس طرح پیار کیا تو یہ بگڑ جائے گا۔
طاہر نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ثریا چند قدم کے فاصلے پر دروازے کے باہر ایک کھجور کے درخت کے نیچے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ثریا میری۔ ثریا نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ طاہر نے پریشان سا ہو کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چند قدم دور احمد بن حسن، شیخ عبد الرحمن، سعیدہ اور حنیفہ سین سے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر بچے کو ثریا کے سپرد کیا اور مکان کے صحن میں داخل ہوا۔ گھر کے افراد اور طاہر کے درمیان ابھی 8-10 گز کا فاصلہ تھا کہ نخلستان کے ایک طرف سے اسماعیل اور امین بھاگتے ہوئے نمودار ہوئے اور طاہر کے ساتھ لپٹ گئے۔ اسماعیل ہمتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے کہ زید نے آپ کے آنے کی خبر دی۔ جب گھر کے تمام افراد طاہر کے گرد حلقہ بنائے مکان کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے تو اسماعیل نے شیخ کی طرف ایک شرارت آمیز تبسم سے دیکھتے ہوئے کہا، نانا جان، آپ نے پہچانا نہیں، یہ بھائی طاہر ہیں۔ شیخ غضبناک ہو کر عصا بلند کرتے ہوئے چلایا، ٹھہرو نالائق! اور اسماعیل بھاگتے ہوئے کئی گز دور جا کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ حنیفہ زیر لب مسکرا رہی تھی، لیکن حنیفہ اور سعیدہ نہ تو شیخ کے غصے کی وجہ جان سکیں نہ اسماعیل کے کہہ کہوں کا راز۔ عشاء کی نماز کے بعد طاہر کے ارادوں سے واقف ہو کر ثریا نے حج اور اس کے بعد اسلامی ممالک کی تبلیغی مہم میں طاہر کا ساتھ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ سعیدہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ثریا کے متعلق میں جو کچھ سن چکی ہوں اس سے میرا انتظار ہے کہ وہ تمہاری بہت بڑی مددگار ثابت ہوگی۔ شیخ نے کہا، مجھے اس پر اعتراض نہیں، لیکن بچہ؟ سعیدہ نے کہا، وہ میرے پاس رہے گا، اب بھی وہ میرے سوا کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ سعیدہ کے اصرار پر حنیفہ اپنی نواسی کے بیٹے کو اس کے پاس چھوڑنے پر رضامند ہو گئی۔ اسماعیل جو ایک کونے میں کھڑا تھا بول اٹھا، میں حج کرنے کے بعد ان کے ساتھ جاؤں گا۔ شیخ نے کہا، چپ رہو، یہ تمہاری تعلیم کا زمانہ ہے۔ احمد بن حسن نے کہا، آپ بے حد مصروف آدمی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اسماعیل کی تعلیم و تربیت مجھے سونپ دیں، امین کے ساتھ اس کا دل لگا رہے گا۔ شیخ نے کہا، میں چند دن سے یہی سوچ رہا تھا، لیکن حیران ہوں کہ اس نالائق کے بغیر میرا دل کیسے لگے گا۔ میں اس کی شوخیوں اور شرارتوں کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں جس قدر اس کے کہکوں سے خفا ہوتا ہوں، اسی قدر انہیں سننے کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ یہ میرے بڑھاپے کی زندگی کا ایک جزو بن چکا ہے۔ بچپن میں یہ میرے جوتے چھپا دیا کرتا تھا اور اب ان میں کھجوروں کی گٹھلیاں ڈال دیتا ہے۔ میں خفا ہوتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچتا ہوں، اگر یہ اس قسم کی شرارتیں نہ کرتا تو میری زندگی کس قدر بے کیف ہوتی۔ لیکن تعلیم کے لیے مجھے اس کو آپ کے پاس چھوڑنا ہی پڑے گا۔ ادھر آؤ اسماعیل۔ اسماعیل مزاحمت سے سر جھکائے آگے بڑھا اور شیخ نے پیار سے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ بیٹا، میں حج کے بعد تمہیں یہاں چھوڑ دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ تم ہفتے میں 2 بار شہر میرے پاس ضرور آیا کرو گے۔ بیٹا، میرا کاروبار اس قدر وسیع ہے کہ اسے سمیٹنے کے لیے بھی ایک مدت چاہیے۔ تو میں ہر روز آپ کے پاس آیا کروں گا۔ شام کو میں اور امین گھوڑوں پر سوار ہو کر صحرا کی طرف جانے کی بجائے شہر چلے جایا کریں گے۔ بہت اچھا، میں ہر روز تمہاری طرف سے ایک نئی شرارت کے لیے تیار رہا کروں گا۔ نانا جان، اسماعیل نے ابدیدہ ہو کر کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ رات کے وقت شیخ عبد الرحمن اپنے بستر پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے کہا، کون ہے؟ نانا جان، میں ہوں، اسماعیل نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا جان، میں… ہاں کہو۔ نانا جان، معاف کیجیے، آپ کے ساتھ آئندہ کوئی شرارت نہ کرنے کا وعدہ کرنے سے پہلے میں ایک شرارت کر چکا تھا۔ میرے موزوں میں پھر گٹھلیاں ڈال دی ہوں گی۔ اچھا جاؤ، میں صبح نکال لوں گا۔ نہیں نانا جان، میں خود نکال دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر شیخ کے بستر کے نیچے تاریکی میں ہاتھ مارنے کے بعد اسماعیل نے کہا، نانا جان، اگر اجازت ہو تو شمع لے آؤں، مجھے تمام جوتے نہیں ملے۔ شیخ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی سعادت مندی کا ثبوت دینے پر تلے بیٹھے ہو، جاؤ لے آؤ شمع۔ اسماعیل دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع ہاتھ میں لے کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ امین بھی تھا۔ اسماعیل نے امین کے ہاتھ میں شمع دیتے ہوئے تمام جوتے اکٹھے کر کے اٹھا لیے۔ شیخ نے پریشان ہو کر سوال کیا، اب یہ تمام جوتے باہر کیوں لے جا رہے ہو؟ اسماعیل نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، دھونے کے لیے نانا جان۔ دھونے کے لیے؟ ہاں نانا جان، بات یہ ہے کہ آج میں نے ان میں گٹھلیوں کے بجائے رس دار کھجوریں ڈال دی تھیں۔ ٹھہرو نالائق! شیخ اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اسماعیل اور امین جلدی سے باہر نکل گئے۔ سونے سے پہلے ثریا نے طاہر سے کہا، آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کا نام نہیں پوچھا۔ طاہر نے جواب دیا، میں نے دلی سے رخصت ہوتے ہوئے ایک نام بتا دیا تھا، تم نے عبدالعزیز کے سوا کوئی اور نام تو نہیں رکھ دیا؟ نہیں، میں نے یہی نام رکھا ہے۔ طاہر نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، وہ میرا بہترین دوست تھا۔ آپ نے ایک وعدہ پورا نہیں کیا۔ طاہر نے پوچھا، وہ کیا؟ ثریا نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو بغداد جانے کا موقع ملا تو۔ ثریا، یہ قصہ نہ چھیڑو، جاری ہے انشاءاللہ۔ طالب دعا حمدان ملک۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔